دربار یزید ہے. صبح ہوئی تو سارے یزیدی اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے کہا آپ یزید کے دربار میں جائیں گے. اپنے اپنے برچھوں پر سروں کو لٹکا کر دربار یزید میں آئے اور کہنے لگے ہم نے تمہاری مخالفت کرنے والوں کو قتل کر دیا معاذ اللہ. یزید کوفہ کے حالات کو دیکھ رہا تھا اور عوام کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا پورے کوفے کی گلیوں سے. لوگ باہر نکل آئے کہ تم نے یہ خاندان رسول کے شہزادوں کے ساتھ کیا کیا ہے. اب ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے خط لکھ کر امام علی مقام کو بلایا تھا کہ یزید اسلام کی سرحدوں کو توڑ رہا ہے اور اسلام سے بغاوت کر رہا ہے. آپ آئیے اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اسلام کی سرحدوں کو محفوظ فرمائیں. اب ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یزید نے ان کے ساتھ یہ ظلم کر دیا، وہ رونے لگے، چلانے لگے، پیٹنے لگے، گریبان پھاڑنے لگے، منہ پہ تماچے مارنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے. اتنا بڑا ظلم کہ خاندان رسول کے 6 ماہ کے بچوں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. یزید نے جب یہ بدلتا ہوا رخ دیکھا نا، اس نے کہا اب لوگ تو میرے مخالف ہو جائیں گے اور مجھے جینا میرا دوبر کر دیں گے. آنسو بہانے لگا، لوگوں کے سامنے رونے پیٹنے لگا، کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا ابن زیاد، شمر، ابن سعد خولی، تم نے بڑا ظلم کیا ہے. میں نے کوئی تمہیں اس طرح تو نہیں کہا تھا کہ شہزادہ رسول کو اس طرح شہید کر دو. لوگوں کے سامنے یہ سیاسی بیان دے کر اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا. سیاسی بیان سمجھتے ہیں نا کہ اب میں قیامت تک یہ لعنت کا توق میرے گلے سے نکل جائے، میں لوگوں کے سامنے یہ بیان دے دوں کہ یہ کچھ سب کچھ میں نے نہیں کیا، نہ میں نے کروایا. جب اس نے بڑے مجمع میں مخاطب ہو کر ان کو انعام دینے کے بجائے ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا خولی، شمر، ابن سعد، تم نے بڑا ظلم کیا خاندان رسول کے ساتھ. میں نے کوئی تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تم حسین کا سر کاٹ کر لے آؤ، میں نے تو کہا تھا اسے میری بیعت کے لیے رضامند کرو یا گرفتار کر کے لاؤ. شمر کہنے لگا اگرچہ تو نے حسین کو قتل نہیں کیا لیکن حکومت تو تیرے پاس تھی، ہماری حکومت کو خطرہ تو نہیں تھا، خطرہ تیری حکومت کو تھا حسین سے، کہ اگر حسین کوفے میں پہنچ آئے تو پورا کوفہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا اور تیری حکومت کو خطرہ پڑ جائے گا، تیری تخت نشینی ختم ہو جائے گی، تیری حکومت مٹ جائے گی. تو نے سب کچھ کروایا ہے اور اب ہمیں الزام ٹھہراتا ہے. آپس میں لڑنے لگے، گفتگو میں تلخ کلامی پیدا ہونے لگی. جب گفتگو میں تلخی پیدا ہوئی اور خاندان رسول کی پاک بیبیاں اور امام زین العابدین شہزادہ امام حسین جو بیماری کی وجہ سے شہید نہیں ہوئے تھے وہ بھی ساتھ ہیں، ان کے سامنے یزید جو ہے وہ اپنی فوج سے یہ بحث و تکرار کر رہا ہے تاکہ میں ان کے سامنے سچا ہو جاؤں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا. امام زین العابدین نے فرمایا یزید اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو نے یہ سب کچھ نہیں نہ کیا تو پھر میری 3 باتیں ہیں، اگر میرے 3 مطالبے تو مان لے تو میں سمجھوں گا واقعی تو سچا ہے اور امام علی مقام کو شہید کرنے میں تیرا کوئی کردار نہیں ہے، تجھے معافی مل جائے گی. 3 باتیں ہیں اگر مان لے. اس نے کہا کون سی؟ ہم نے کہا پہلی بات تو یہ ہے یہ جو خاندان رسول کے قاتل ہیں جن کو تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے قتل کیا،
یہ سارے قاتل میرے حوالے کر، تیرے دربار میں کھڑے کر کے میں اپنی تلوار سے ان کے سر اتاروں تاکہ ہمارے مقتولین کا بدلہ لے لیا جائے اور قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل ہو جائے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے، مرد کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے۔ اگر کوئی کسی کو بے گناہ قتل کرتا ہے تو اس کے قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہے، قتل کا بدلہ، جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دیا جائے، بدلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تو کہتا ہے کہ تو نے امام حسین کو قتل نہیں کیا تو یہ جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو سامنے کھڑے کر، میں اپنے ہاتھوں سے ان کے سر اتارتا ہوں، میرے بابا کا اور میرے خاندان کا بدلہ ختم ہو جائے گا۔ ان بندوں نے تو ہمارے سامنے ہمارے خاندان کو شہید کیا ہے، جس جس نے مارے ہیں بندے، یہ سارے بندے میرے حوالے کر۔ اب جب یزید نے ان کا نام لیا کہ فلاں فلاں بندے نے فلاں کو قتل کیا ہے، تو وہ بندے مکر گئے، انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت تھی قتل کرنے کی، تو نے حکم دیا تھا تو ہم نے قتل کیے، تیری حکومت بچانے کے لیے ان کو قتل کیا گیا، لہذا اصل مجرم تو ہے، سر تیرا جائے گا، سر۔ کوفے کے بڑے دربار میں اور بڑے بازار میں امام زین العابدین نے جب یہ بات فرمائی کہ ان قاتلوں کو میرے حوالے کر، میں اپنے ہاتھوں سے ان کے سر قلم کروں، بدلہ بھی چکا دیا جائے گا اور تو بھی بری و ذمہ ہو جائے گا۔ جب سب نے کہا اصل مجرم یزید ہے، اس نے قتل کروایا ہے، اس کے کہنے پر اس کی فوج نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کو شہید کیا، تو لہٰذا سب سے پہلے یزید کا سر اتارا جائے۔ عدالت جب اس نقطے پر پہنچی تو یزید کا رنگ فک ہو گیا، بڑے دربار میں کہنے لگا علی جا، اے حسین کے شہزادے، یہ کام تو نہیں ہو سکتا، اس سوال پر عمل کرنا مشکل ہے، اگلا سوال بتائیے۔ آپ نے فرمایا ذلیل انسان، جو تو نے پہلا نہیں پورا کیا دوسرا کیسے پورا کرے گا؟ بہرحال پھر بھی اگر تو کہتا ہے کہ میں دوسرا سوال تیرے سامنے رکھوں تو وہ سوال یہ ہے کہ کل جمعۃ المبارک ہے، جمعہ کا خطبہ کوفے کی مرکزی جامع مسجد میں کل تو نے نہیں پڑھنا، کل کی تقریر حسین کا بیٹا کرے گا۔ سبحان اللہ دیوچیا ہو۔ آپ نے فرمایا پورے کوفے میں نکارہ کر دو، اعلان کر دو کل کوفے کی جامع مسجد میں جو تقریر ہونی ہے وہ تقریر یزید نے نہیں کرنی، حسین کے بیٹے زین العابدین نے کرنی ہے۔ نکارے بج گئے، اعلان ہو گئے، جامع مسجد پوری بھر گئی، گلیاں بھر گئیں، بازار بھر گئے، چھتیں بھر گئیں، لوگ اس انتظار میں ہیں آج شہزادہ رسول کیا تقریر کرنے والا ہے۔ یزید آیا نا مسجد میں، آ کے کہنے لگا حسین کے بیٹے تقریر کرنے کی اجازت تو میں نے تجھے دے دی ہے، لیکن یاد رکھنا تو نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کرنی، پہلی سیڑھی پہ بیٹھے گا، جہاں میں پاؤں رکھتا ہوں وہاں تو بیٹھ کے تقریر کرے گا۔ آپ نے فرمایا میں نے تقریر ہی کرنی ہے، اگر ممبر کی چوتھی سیڑھی ہو یا تیسری ہو یا پہلی ہو، میں نے تو اپنا معافی ضمیر لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، چاہے میں زمین پہ ہی بیٹھ کے بیان کر دوں، بس تو مجھے تقریر کی اجازت دے۔ جب جمعہ کا وقت ہوا، لوگ مسجد بھری ہے، لوگ اس انتظار میں اب علی کا بیٹا کیا تقریر کرنے والا ہے۔ امام علی مقام کا شہزادہ جب سر پر دستار مصطفیٰ سجا کر آپ ممبر پر تشریف لائے اور پہلی سیڑھی پہ بیٹھے، اللہ اللہ، جب آپ نے خطبہ پڑھا تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی، ایک صحابی رسول کوفے کی مسجد میں کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا او یزید اگر اجازت دے تو میں ایک بات کروں۔ اس نے کہا کر کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یزید کان کھول کے سن لے، رسول اللہ کا بیٹا ممبر کی پہلی سیڑھی پہ اتنا سونا لگتا ہے، تو تیسری سیڑھی پہ بھی اتنا سونا نہیں لگتا۔
حسین ابن علی کا شہزادہ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ بھی کتنا خوبصورت لگتا ہے. حسن جن پہ ناز کرتا ہے, کلام جن پہ ناز کرے, قرآن جن پہ ناز کرے, حدیث جن پہ ناز کرے, دین جن کے گھر کا ہے, جن کی اداؤں سے دین بنتا ہے, وہ جب دین کو خود بیان کرنے لگے تو کیسا انداز ہوتا ہوگا. آپ نے تقریر شروع کی, پورے مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا. جب امام زین العابدین نے فرمایا او کوفے والو, تم نے خط لکھ کے ہمیں بلایا, پھر خود ہی ہمیں شہید کیا, ہمارا گناہ تو بتاؤ, ہماری غلطی تو بتاؤ, کس خطا میں تم نے خاندان رسول کے پھول اجاڑے ہیں, جرم تو بتاؤ. کیا یہ جرم ہے کہ ہم نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے؟ کیا ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم نے تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کا مالک بنایا ہے؟ کیا ہمارا یہ جرم ہے کہ ہمارے نانے نے تمہیں گمراہیوں کے راستے سے نکال کر نور ہدایت عطا فرمایا ہے؟ اس جرم میں تم نے ہمیں قتل کیا. جب امام علی مقام کے شہزادے کی تقریر لوگوں کے دلوں پہ اثر کرنے لگی, لوگ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں, اور کوفے کی جامع مسجد ہے کہ نقشہ بدلتا جا رہا ہے. یزید نے جب دیکھا اگر اس بندے نے تقریر آج جمعے کی مکمل کر دی تو مجھے جمعے کی نماز کے بعد مسجد سے باہر کسی نے نہیں نکلنے دینا, میری لوگ یہاں بوٹیاں نوچ لیں گے. جتنا بڑا ظلم میں نے خاندان رسول کے ساتھ کر دیا, اگر آج علی کے پوتے نے, حسین کے بیٹے نے آج کوفے کی جامع مسجد میں جمعے کی تقریر مکمل کر دی تو میری خیر نہیں ہے. اس نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا, اس نے کہا اٹھ جلدی کر اذان پڑھ, جب تو اذان پڑھے گا تو خطبہ ہو جائے گا, نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا, تقریر ختم ہو جائے گی. یزید تقریر سن رہا ہے, مؤذن کو جو اس نے اشارہ کیا, مؤذن کھڑا ہوا, کان پہ ہاتھ رکھ, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن اس جملے پہ پہنچا, میرے امام زین العابدین نے مؤذن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, او اذان دینے والے, تجھے اسی نام کی قسم ہے جو نام تو پکار رہا ہے, بس ذرا تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جا. جب محمد مصطفیٰ کے نام کا واسطہ دے کے امام زین العابدین نے فرمایا, او مؤذن تجھے محمد عربی کا واسطہ ہے, خاموش ہو جا. مؤذن چپ ہو گیا. میرے امام زین العابدین نے یزید کو فرمایا, او یزید بتانا یہ اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا؟ یہ نام میرے نانے کا بلند ہے یا تیرے نانے کا؟ بتانا. نماز میں مجھ پر درود پڑھا جا رہا ہے یا تجھ پہ پڑھا جا رہا ہے؟ بتا تو صحیح, یہ کلمے میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا؟ جب منبر پہ میرے نانے کا نام, جب اذان میں میرے نانے کا نام, جب قرآن میں میرے نانے کا نام, جب کلمے میں میرے نانے کا نام, جب نماز میں میری آل پر درود پڑھا جا رہا ہے, پھر بتانا قیامت کی صبح تک تیرا نام زندہ رہے گا یا ہمارے خاندان کا زندہ رہے گا؟ اللہ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ تم نے حسین کو قتل کر کے ہمارا نام ختم کر دیا؟ اسی کوفے کی جامع مسجد میں جب تو خطبے کے لیے کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے آل مصطفیٰ پہ درود پڑے گا. بتا قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ جن پر تو درود پڑھتا ہے, جن کا اذان میں نام لیتا ہے, جن کا خطبے میں نام آتا ہے, جن کا نماز میں نام آتا ہے, جن کا کلمے میں نام آتا ہے, انہیں قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ یزید چپ ہے.
آپ نے فرمایا تھا میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ بات تو نے میری پہلی بھی پوری نہیں کی، دوسری بھی پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ اگر حسین کا بیٹا تقریر کرے تو یہ مجمع تیری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اسی وقت مسجد سے تجھے زندہ باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا، کیونکہ تو نے ظلم ہی اتنا بڑا کیا ہے۔ لیکن تو نے اشارہ کر دیا مؤذن کو کہ کھڑا ہو تاکہ میری تقریر پوری نہ ہو۔ سوال تو نے میرا دوسرا بھی پورا نہیں کیا، بہرحال تو یہاں پورا کر بھی نہیں سکتا، ان سوالوں کا جواب تجھے قیامت میں نانا رسول اللہ کی عدالت میں ہی دینا پڑے گا۔ یہ مقدمہ قیامت کے دن رسول اللہ کی عدالت میں ہوگا، اور وہاں فیصلہ کرنے والی رب کی ذات ہوگی، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ تو نے خاندان رسول کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تیسرا میرا سوال صرف یہی ہے کہ بس تم نے جو ہمارے ساتھ کر دیا، اب ہمیں واپس مدینے بھیج دیا جائے، اور اپنی فوج کی نگرانی میں ہمارے قافلے کو واپس مدینے بھیج دیا جائے۔ اب اسی میں تیرے لیے عافیت ہے، کہیں ایسا نہ ہو تجھے حکومت کے لیے یہ سب کچھ کر چکا ہے وہ سب کچھ تیرے ہاتھ سے چلا جائے، خاندان رسول کی ان شہزادیوں کو باعزت اور باپردہ واپس مدینے بھیج دے۔ اس نے کہا چلو یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ چند بندوں کی ڈیوٹی لگائی اور خاندان رسول کے اس قافلے کو واپس مدینے کی طرف بھیج دیا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ یہ قافلہ کوفے سے واپس کربلا کی طرف آیا۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا زین العابدین واپسی کوفے کی طرف جائیں گے، کربلا کی طرف سے ہوتے ہوئے مدینے جائیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے شہداء کی لاشوں کو پتہ نہیں کسی نے دفنایا ہو یا نہ دفنایا ہو، اور ان کے سروں کو ان سے لے لو اور واپسی پہ جا کر ان کو وہیں دفن کریں گے۔ بہرحال المورخین نے لکھا ہے جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا تو قریب کی بستیوں والے جب آئے تو انہوں نے خاندان رسول کے جتنے افراد شہداء تھے ان سب کو وہاں دفن کیا، اور واپسی پہ پھر جب یہ کوفہ سے کربلا میں پہنچے قافلہ تو دیکھا کہ شہدائے اہل بیت کی لاشوں کو دفن کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے پھر ان کے سروں کو وہاں ان کے ساتھ دفن فرمایا۔ پھر مدینے کی طرف یہ قافلہ جب واپس پہنچا تو مدینے میں ایک کوہرام تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو کس آن بان سے چلا تھا، اور جب یہ قافلہ مدینے میں واپس پہنچا ہے تو کس حالت میں پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور پر جب اس لٹے ہوئے قافلے کی واپسی حاضری ہوئی تو امام زین العابدین نے قبر رسول پر کھڑے ہو کر وہ شعر پڑھے کہ یا رسول اللہ آپ کے دین کو اور دین کی سرحدوں کو قائم رکھنے کی جب ضرورت پڑی اور دین رسول اللہ کے شجر کو اب یاری کی ضرورت پڑی تو ہم نے اسے اپنے خون سے سیراب کیا ہے۔ ہم نے آقا آپ کے دین پر پوری پیراداری کی ہے۔ حسین کے کان میں جو آپ نے اذان پڑھی تھی اس کی لاج رکھتے ہوئے ہم نے بغیر پانی کے بھی کربلا کی تپتی زمین پہ سجدے کیے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے
حسین جیسے پیر نے اپنے مریدوں کی قیادت میں اپنا سر قربان کیا ہے اور کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ حسین سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے اور مدینے سے بڑا آستانہ کوئی نہیں ہے اور صحابہ سے بڑے مرید کوئی نہیں ہے۔ آج عزت رسول پہ پہرا دینے کا وقت آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف فرانس اور امریکہ اور کینیڈا میں خاکے شائع کیے جائیں اور معاذ اللہ ہمارے نبی کے کارٹون بنائے جائیں، پیر بھی چپ ہیں، مرید بھی بولو چپ ہیں۔ ختم نبوت کے قانون پاکستان کے آرڈیننس سے ختم کیے جائیں، 295 پہ حملہ کیا جائے، عزت رسول کے قانون مٹائے جائیں، چوڑوں کی ایما پر، انگریزوں کے اشاروں پر، امریکہ اور برطانیہ کے اشاروں پر ہمارے حکمران قانون سے 295 ختم کرنا چاہیں اور ہمارے وزرائے قانون ختم نبوت کے قانون کو مٹانا چاہیں، عزت رسول پہ پہرا دینے کا وقت آئے، پیروں سے کہا جائے باہر نکلو، حضور کی عزت پہ بولنے کا وقت آیا ہے۔ ساری زندگی تم نے رسول اللہ کے نام پہ ہاتھ چموئے ہیں، لوگوں سے نذرانے بٹورے ہیں اور لوگوں سے عزتیں حاصل کی ہیں، آج عزت رسول پہ پہرا دینے کا وقت آیا ہے۔ تو پیر کہتے ہیں مولویوں کا کام ہے، ایک ایسا کام ہے یہ جی مولویوں کا کام ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا تو نے جلوس میں نہیں جانا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، مولوی ہمیں پاگل نہیں جڑ روزانہ جلوس کٹی پھر دن، یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، تم آرام سے گھر میں رہو، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک کے حالات کدی ٹھیک ہوئے بھی ہیں۔ جس ملک میں صحابہ کو گالیاں دی جائیں، جس ملک میں رسول اللہ کی عزت کے قانونوں پہ حملہ کیا جائے، ان ملکوں کے حالات کب ٹھیک ہوا کرتے ہیں؟ حالات اسی ملک کے ٹھیک ہوتے ہیں جس ملک کا حکمران رسول اللہ کا غلام ہو۔ جن ملکوں کے حکمران آپ کو کبھی زندگی میں مسجدوں کے افتتاح کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن اس ملک کے دارالخلافے میں مندر بناتے ہوئے نظر آئیں، بھلا اس ملک کے بھی کبھی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں وہ پیر پیر نہیں ہے، وہ نری پیڑ ہے جو رسول اللہ کی عزت میں نہیں نکلتے، جو رسول اللہ کی عزت کے لیے نہیں بولتے۔ ابھی تازہ فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف بکواس کی گئی ہے اور فرانس والوں نے حضور کے خاکے شائع کیے ہیں۔ ابھی تازہ محرم الحرام میں اسلام آباد کی سرزمین پر ایک چوڑے نے حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہا ہے۔ میرے نیٹ یوز کرنے والے، میڈیا یوز کرنے والے دوستوں کو پتہ ہوگا، نہیں تو میرے پاس کلپ موجود ہے، آ کر دیکھیں۔ اور اس پر اس سے پہلے 11 پرچے ہوئے ہیں اور اس کی زبان بندی تھی، اسلام آباد کے داخلے پر اس مولوی پہ پابندی تھی، اس کے باوجود اس کی پابندیاں کس نے ختم کروائیں، اس کے پرچے کس نے ختم کروائے، اس کی زبان بندی کس نے ختم کروائی کہ اس ذلیل نے جا کر اسلام آباد کی سرزمین پر ابوبکر صدیق کو کافر کہا ہے؟ اس ملک کے حالات کب ٹھیک ہوں گے جہاں پر علی کو خدا کا خالق کہا جا رہا ہے، علی کو خدا کا رازق کہا جا رہا ہے؟ جس ملک میں خدا کی توہین ہوتی ہو، رسول اللہ کی توہین ہوتی ہو، صحابہ کی توہین ہوتی ہو، قانون بنانے والے ادارے خاموش ہوں، قانون پر عمل کرنے والے ادارے خاموش ہوں اور کسی کی گرفتاری نہ ہو، ان کو تحفظ دیا جائے اور چوڑی آسیہ ملعونہ کو عزت کے ساتھ باہر بھیجا جائے، جس نے ہمارے نبی کو برسر عام گالیاں نکالی ہیں معاذ اللہ،
اور اس پر پرچہ بھی ہوا، 295 بھی لگا، پھر بھی اس کو اس حکومت نے باعزت بری کر کے باہر بھیجا ہے۔ ان ملکوں کے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ تو کیا ہمیں اپنے رسول اللہ کی عزت کے لیے نہیں نکلنا ہوگا؟ ہمیں اپنی آواز بلند نہیں کرنی، ہمیں نہیں بولنا۔ آپ کہیں گے ہم تو مولن وال میں رہتے ہیں، مولن وال دے پنڈ والے اگر بولے بھی تو کی ہونا ہے؟ ایک پنڈ دے بندیاں نے 2 4 10 20 بندیاں نے باہر نکل کے جلوس کٹ بھی دیتا تو کی ہو جانا ہے مولوی صاحب تسی ہمیں پاگلاں والیاں گلاں کرتے ہو؟ بات کی ہون دی نہیں، بات ہے اپنا فرض نبھانے کی۔ اچیا ہو سبحان اللہ، گل نو سمجھا بھی کرو، میں ہونی تو نہیں نال لے کے باہر چلن لگیا۔ اچیا ہو سبحان اللہ۔ حضور کی عزت پہ باہر نکلنے کے لیے اتنا بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہاں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، جیلیں بھی جانے پڑتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم مولن وال سے باہر نکلیں گے، بہت ہو تو ملتان روڈ پہ چلے جائیں گے، ہمارے نکلنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہونے کی بات نہیں ہے، بات اپنا فرض نبھانے کی ہے۔ جب کل قیامت کے دن مر کے قبر میں جاؤ گے، رسول اللہ پوچھیں گے میرے صحابہ کو بکواس کی جا رہی تھی، میرے خلاف خاکے شائع کیے جا رہے تھے، اور تو آرام سے گھر میں بیٹھا رہا، اتنی آواز بلند کرنے کے لیے 2 نعرے مارنے کے لیے باہر نہیں نکلا۔ کوئی جواب دے سکیں گے قبر میں؟ مرنا تو ہے، قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ رسول اللہ نے وہاں آنا ہے کہ نہیں آنا؟ جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ وہاں وہ پوچھیں کہ میری عزت پہ حملے ہوتے رہے اور تو گھر میں آرام سے عیاشی کرتا رہا، تجھے اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ملی، تجھے اپنے دفتر سے نوکری سے ٹائم نہیں ملا کہ میری عزت کے لیے کوئی آواز بلند کر دیتا۔ ہاں، اس پہ ایک بہت خوبصورت بات سن لو، ہو سکتا ہے شاید میں نے پہلے بھی سنائی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چکھا تیار کیا جا رہا ہے، چکھا نمرودی تیار کیا جا رہا ہے، بڑی لکڑیاں، بڑا اہتمام، جناب 40 گز تک لمبا چوڑا بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس چکھے کو جلایا جا رہا ہے۔ کئی دنوں تک وہ آگ جلتی رہی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانا تھا۔ ایک چڑیا منہ میں چونچ میں قطرہ پانی کا لے کے اڑتی ہوئی آ رہی ہے نا، بولے ہو نا اور سبحان اللہ نہ آخو، ایویں سر انجن جلا دیں دے اچھی آہو سبحان اللہ۔ سر ہلان نال تے گل نہیں بنتی، منہ ہلاؤ ذرا، زبان بھی ہلاؤ، سبحان اللہ ہو۔ ایک چڑیا پانی دا قطرہ چونچ وچ لے کے آندی ہے پئی تے دوسری چڑیاں نو پوچھدے ہیں کدھر جا رہی ہیں؟ کہندی ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سونے نبی نے تے انہاں نو جلان واسطے چکھا تیار کیتا جا رہا ہے اگ دا، تے میں وہ پانی لے کے جا رہی ہاں اگ بجھان واسطے۔ انہاں کہا تیرے قطرے پانی نال کوئی اگ بجھ جانی ہے؟ انہیں کیا پتہ مینوں بھی ہے کہ آگ نہیں بجھنی، پر قیامت والے دن جنوں اللہ پوچھے گا کہ میرے نبی دے گستاخ میرے نبی دے واسطے آگ دا چکھا بنا رہے سن، تسی کی کیتا ہے؟ تے میں کہاں گی یا اللہ میں تے اپنے جسے دے مطابق بجھان دی کوشش کی ہے نا۔ کم از کم قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام دے عاشقاں وچ میرا نام تے آئے گا نا، ابراہیم علیہ السلام نو بچان والے وچ میرا نام تے آئے گا۔ یہ تے مینوں بھی پتہ ہے اتنا بڑا 40 گز دا چکھا میرے ایک قطرے پانی نال بجھ نہیں سکتا۔ دوستو اگر یہ ہماری آواز امریکہ تک نہیں جا سکتی، فرانس تک نہیں جا سکتی، ہمارے ایوانوں تک نہیں جا سکتی، کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم ٹانگیاں والے اڈے سے باہر ملتان روڈ تک نعرے لگاتے ہوئے جائیں، قیامت کے دن ہم کہہ سکیں یا رسول اللہ جب آپ کے یار غار کو بھونکا جا رہا تھا ہم اور کچھ نہیں کر سکے، چند نعرے تو لگا دیے ہیں نا۔ زندہ باد زندہ آباد، ہاتھ اٹھا کیا ہو زندہ باد، 3 بار کہو زندہ باد، زندہ باد 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 زندہ باد۔ یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور حضور کی ختم نبوت کا یوم 7 ستمبر کو پورے پاکستان میں منایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مرزائیوں نے جب مرزا قادیانی نے کہا تھا میں نبی ہوں، اور ایک آنکھ سے کانا قادیان کرنے والا دجال جب اس نے کہا میں نبی ہوں، تو پیر میرے علی شاہ صاحب گولڑے سے
آپ لاہور آئے تھے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو بلایا تھا کورٹ میں، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، تم کیسے نبی ہو؟ ایک اکھو کانا بھی کدی نبی ہو سکتا ہے؟ جہاں بلب پہلے ہی فوز ہوئے وہ کدو نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جہاں اکھاں نو ویکھ کے بھی لوگ کلمے پڑھتے ہیں۔ کیا محبوب میرے دیاں اکھیاں نے وہ جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ انہوں نے کہا کانیاں تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تیری تو ایک آنکھ ہی نہیں ہے، تجھے تو استاد سکول میں کان پکڑا کے لتر مارتے تھے۔ نبی تو وہ ہے الرحمن علم القرآن، جس کو قرآن رب نے پڑھایا ہے۔ کانیاں تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ مقابلہ نہیں کر سکا پیر میرے علی شاہ صاحب کا۔ تاریخ جانتی ہے، آپ جانتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے، آپ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ نس گیا سی میدان چو برزا، نس کے جا کے کتنے مریا؟ بولو، نس کے لیٹرین چلا گیا، کہنا میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، میں ذرا لیٹرین سے ہو گیا تو ہوں۔ نس کے جو لیٹرین بھی جا کے بڑھیا، پیچھو کنڈی لائی، کم اتھے ہی ہو گیا پورا۔ اسرائیل نے لیٹرین چو باہر نکلنی، انہیں کیا اتھے ہی ہاں ٹٹی اچ مار دوں، تینوں لگے پتا کہ تو نبوت دا دعویٰ کرنا ہے۔ اب ایک قانون ہے اور ایک اصول ہے حدیث کا، اور لکھا ہوا ہے کہ نبی جہاں مرتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ اچھا ہو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روح مبارک جس جگہ کف سے انصری سے پرواز فرمائی، وہ جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، آپ کا مزار مبارک آج وہیں پر ہے۔ وہیں پہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو گئے ہیں مدینہ شریف جا کے دیکھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے۔ یقین کریں وہاں سے تو اٹھنے کا ہی دل نہیں کرتا جب بندہ حضور کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی جگہ پر حضور کا مزار مبارک بنا، جس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ملے۔ تو ہم قادیانیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم مرزے کو نبی مانتے ہو تو پھر قادیان سے اسے نکال کے لاؤ، لاہور کی اسی لیٹرین میں جہاں وہ مرا تھا اسے وہیں پر دفن کرو، ساری زندگی لوگ اس لیٹرین میں پیشاب کریں تاکہ اس کے منہ میں وہ جائے، اسے پتہ چلے مجھے نبوت کا اعلان کرنے کا کتنا چس آیا ہے۔ ایسے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نے پاکستان بننے کے بعد 1974 میں 7 ستمبر 1974 سندھ اسمبلی کے اندر یہ بل رکھا۔ آپ چونکہ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے MNA تھے کراچی سے، اور پارلیمنٹ میں آپ نے جا کر یہ بل رکھا، درخواست دی بھٹو کو۔ آپ نے فرمایا جی یہ اقلیت کافر ہیں، قادیانی جو ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ مرزے کو نبی مانتے ہیں، لہٰذا یہ پاکستان کے قانون میں یہ بات مینشن ہونی چاہیے، یہ لکھی جانی چاہیے کہ یہ اقلیت کافر ہیں، یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، شاعر اسلام کو نہیں استعمال کر سکتے۔ اگر کوئی قادیانی آج کے بعد شاعر اسلام کا نام لے گا تو اسے پکڑ کر قتل کر دیا جائے گا، کیوں کہ وہ مرتد ہے، اسلام کو چھوڑ کر انہوں نے قادیانیت کو اختیار کیا ہے۔ لہذا مرتد کی سزا قرآن میں لکھی ہوئی ہے، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ کافر۔ مرتد کافر ہوتا ہے اور اس کو جہاں پر مل جائے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ قانون بنا دو۔ بھٹو نے کہا یار کام تو اوکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اوکھا کیوں ہے؟ اے مرزائی تے تانوں بھی مسلمان نہیں مندے، تانوں بھی مسلمان ہے، اے سانوں مسلمانوں نے مسلمان نہیں سمجھتے۔ بھٹو نے دستخط کر دیے، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ قانون پاس ہو گیا ہے اور یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ آج کے بعد قادیانی اقلیت کافر ہیں اور وہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جدو مرزائیوں کو پتہ چلیا نا کہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نے یہ بل رکھا ہے بھٹو کے سامنے، رات کو وہ پورا بریف کیس پیسوں کا بھر کر بڑی گاڑی پراڈو لے کر
لاہور کراچی پہنچ گئے مولانا شاہ محمد نورانی کے پاس. شاہ محمد نورانی میمن مسجد کے خطیب تھے, اور پوری دنیا پہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں نورانی نے جا کر اسلام کا ڈنکا نہیں بجایا ہے. 18 زبانوں میں تقریر کرتے تھے. 40 سال تک میمن مسجد کی امامت بھی کی, اور ہر سال رمضان کا مصلی خود سنایا کرتے تھے تراویح کے اندر, اور ساتھ وقت میں MNA بھی تھے. مرزائی کے جناب بریف کیس لے کر انہوں نے کہا مولوی صاحب سنا ہے آج آپ نے کوئی درخواست پیش کی ہے مرزائیوں کو اقلیت کافر قرار دینے کے لیے. آپ نے فرمایا ہاں میں نے دی ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. انہوں نے کہا چلو تھوڑی گل ٹھیک ہے, مرزائی جو ہیں وہ کافر ہیں, جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں وہ تو کافر ہیں, لیکن مرزائیوں میں ہمارا ایک ایسا گروپ بھی ہے جو مرزے کو نبی نہیں مانتا, اس کو مجدد مانتے ہیں, وہ مجدد ہے ہمارا اور وہ مسیح موعود ہے. اس لیے آپ اپنی اس درخواست میں یہ لکھ دیں کہ مرزائی تو کافر ہیں لیکن لوری گروپ جو ہے وہ کافر نہیں ہے, وہ مرزے کو مجدد مانتے ہیں. آپ نے پھر انہوں نے بریف کیس کھولا اور آگے کیا, کہنے لگے مولانا یہ 1 کروڑ روپیہ ہے. کتنا؟ 1974 میں 1 کروڑ روپیہ کتنا ہوگا آپ خود ہی سمجھتے ہیں. میں کہا 1 کروڑ روپے کا بریف کیس ہے, یہ گاڑی ہے, گلبرگ میں بنگلہ ہے, آپ یہ چیزیں لے لیں اور اپنی درخواست میں صرف اتنا لکھ دیں کہ لاہوری گروپ کافر نہیں ہے, مرزائی کافر ہیں, بس ہم آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہتے. آپ نے فرمایا اچھا مجھے خریدنے کے لیے آئے ہو, سودا کرنے کے لیے, 1 کروڑ میں مولوی کو خریدنا چاہتے ہو, لیکن تم تھوڑے لیٹ ہو گئے ہو, میں پہلے ہی بک گیا ہوں. اچھا سبحان اللہ, تم تھوڑے لیٹ آئے ہو, میں پہلے بک چکا ہوں. انہوں نے کہا جی کس نے آپ کو خریدا ہے؟ ہم سے بھی زیادہ کسی نے آپ کو پیسے دے دیے. آپ نے فرمایا ہاں میں دربار مصطفیٰ میں بک گیا ہوں. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بن مانگے, ارے او نہ سمجھ یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. میں بازار مصطفیٰ میں بک گیا ہوں, میں نے اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دے دیا ہے, مجھے تمہارے اس کروڑ پہ میں تھوکتا بھی نہیں ہوں. تم مجھے گلبرگ کا کمرہ دیتے ہو اور وہاں کوٹھی دینا چاہتے ہو, میں مسجد کے اسی حجرے سے میرا جنازہ بھی اٹھایا جائے گا. مجھے یہ مسجد کا حجرہ ٹھیک ہے, میں گلبرگ کی کوٹھیوں اور بنگلوں پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں, میں تو اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے آیا ہوں. تو اسی لیے آج اگر حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہو, حضور کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو, صحابہ کرام کی عزت پہ حملہ ہو, ہمیں بھی بولنا چاہیے, ہمیں اپنے اکابرین کے قدم پہ قدم رکھنا چاہیے. بروز اتوار انشاءاللہ صبح 9 بجے, کتنے بجے؟ 9 بجے انشاءاللہ ہم بھی یہاں سے ایک تحفظ ناموس رسالت ریلی نکالیں گے اور حضور کے دیوان